ایک تھا الو، ایک تھا ملو اور ایک تھا اسید۔ تینوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ امتحانات ختم ہو گئے، سب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے آرام سے۔ الو نے ایک دن ملو سے کہا، ملو ملو ہاں بھائی امتحانات ختم ہو گئے، چھٹیاں ہو گئی، اب ایسا ہے کہ ہم لوگ پکنک منائیں گے۔ ملو نے کہا پکنک؟ او پکنک پکنک بھائی ضرور پکنک منائیں گے۔ الو نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں کہ چلتے ہیں اسید کے پاس، اس کو بھی ساتھ لے لیں گے۔ ملو نے کہا او اسے نہیں لو، تم اسے لوگے نا وہ کہے گا یہ کرو وہ نہ کرو۔ الو نے کہا بھائی وہ باتیں تو صحیح کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے نمازیں پڑھو 5 وقت کی، تو پڑھنی تو چاہیے نا۔ ملو نے کہا اور کیا، مجھے معلوم ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہوتی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، تم کیا بتا رہے ہو مجھے تو بہت ساری باتیں معلوم، اور بتاؤں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں فجر میں، کتنی ظہر میں، کتنی عصر میں؟ کہ اچھا اچھا معلوم ہے، لیکن وہ بات تو صحیح کہتا ہے نا۔ کہ اچھا یار چلو چلتے ہیں۔ اسید کے گھر پہ کھٹ کر کیا، کھٹ کھٹ کھٹ۔ اس نے کہا بھائی کون ہے؟ الو نے کہا کون ہے؟ اندر سے کہے گا باہر نکل کے ہم الو ملو ہیں۔ کہ اوہو آیا ہے الو، اوہو ملو۔ ڈرائنگ روم کھولا، کہا میں بیٹھو، کیا پیو گے تم، چائے پیو گے یا ٹھنڈا پیو گے؟ ملو نے کہا بھائی میں ٹھنڈا پی کے چائے پیوں گا۔ اچھا یار چلو پہلے ٹھنڈا پلا دیتے ہیں پھر چائے پلا دیں گے تمہیں۔ اس کے بعد جب کھا پی لیا ان لوگوں نے تو کہا کہ اچھا بھائی بتاؤ کیسے آ گئے ہو؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ پکنک پہ جائیں۔ پکنک؟ ابھی پکنک کا پکنک بڑی اچھی بات ہے، چلے پکنک پہ، میں بھی چلوں گا۔ کہ لے اچھا بھائی تو پھر کل جائیں گے۔ کہ لے ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن بھائی دیکھو ایک بات کہ پکنک کی تیاری ہو رہی ہے، فجر کی نماز چلے گئی، معلوم ہوا کبڈی کھیل رہے ہیں ظہر کی نماز چلے گئی، معلوم ہوا تیر رہے تھے عصر کی نماز چلے گئی، معلوم ہوا واپس آ رہے ہیں مغرب کی نماز ہے، بھائی پورے نمازیں پڑھنی چاہیے 5 وقت کی۔ کہ لے ہاں بھائی ہاں مان لیے، پوری نمازیں پڑھیں گے، بس اچھی اچھی باتیں کریں گے، کوئی بری بات نہیں کریں گے، بس ٹھیک۔ کہ لے ہاں چلو کل چلیں گے۔ اب الو ملو گھر آ گئے، انہوں نے کل کے لیے اپنا ساری تیاری شروع کی، کچھ ڈبل روٹی لے لی، کچھ پنیر لے لیا، کوئی بسکٹ لے لیا، کچھ چوئنگم لے لیے، بہت ساری چیزیں جمع کر لی اپنا۔ صبح ہی صبح اندھیرے سے اٹھ گیا اپنا الو، اور اس نے اٹھایا ملو کو، اٹھو اٹھو ملو۔ ملو نے کہا ہاں کیا کر لیں گے، پکنک پہ جانا، جلدی اٹھو۔ اٹھ گئے دونوں، اندھیرے سے ابھی فجر کا وقت بھی نہیں ہوا۔ کہ لے چلو اچھے ساتھی کو اٹھاتے ہیں، دونوں جلدی جلدی گئے اچھے ساتھی کے گھر پہ، آواز لگائی الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز، اٹھیے نماز کو، چلیے نماز کو، دوڑیے نماز کو۔ اچھے سے سنا فوراً نکل گیا۔ کہ لے بھائی خیریت خیریت، آج تم لوگ کیسے آ گئے صبح صبح؟ کہ لے خیریت خیریت، روزانہ تم آتے ہو تو ہم نے پوچھا تھا خیریت خیریت۔ کہ لے نہیں بھائی روزانہ تو میں آتا ہوں، اٹھاتے ہو تھک جاتا ہوں، تم لوگ فجر کے لیے نہیں اٹھتے، آج کیسے اٹھ کے مجھے اٹھا رہے ہو؟ کہ لے یار تجھے پتہ نہیں ہے آج پکنک پہ چلنا ہے؟ اوہو ہاں بھائی چلو چلو چلتے ہیں، جلدی جلدی گئے اپنا، وہ لوگ نماز پڑھی جماعت سے، جماعت فجر کی، اور اپنا پکنک کے لیے نکل گئے اپنا۔ اب جب جا رہے تھے تو الو کے جیب میں غلیل تھا، اس نے غلیل نکالا اپنا اور اس میں پتھر رکھ کے اور مار رہے ہیں۔ اچھا بھائی یہ کیا؟ کہ یہ کیا؟ غلیل، پتھر رکھتے ہیں ٹینک سے مارتے ہیں، جا کے لگتی ہے چڑیا گر جاتی ہے۔ اچھا دیکھو اگر اس غلیل سے تم کسی چڑیا کو مارو گے تو اس چڑیا کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ الو نے کہا حق ادا کریں؟ بھائی حق کیا ہوتا ہے چڑیا کا؟ چپدی چپدی کا شوربہ۔ کہ لے حق یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی پرندے کا شکار کرو تو اسے ذبح کرو اور پھر اسے پکا کے کھاؤ۔ الو نے کہا توبہ توبہ، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تو کبھی نہ کرتا۔ اس نے غلیل رکھ لی، لیکن اس کے ہاتھ میں تو کھجلی ہو رہی تھی۔ جب اچھے ساتھی نے ادھر ادھر دیکھا تو اس نے فوراً غلیل نکالے اور ٹیک سے ماری، ایک چڑیا کی ٹانگ میں جا کے پتھر لگ گیا، وہ چڑیا گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اچھا ساتھی دیکھا، کہا کہ ارے رے رے تم نے آخر مارا نا، اب چلو اسے اٹھاؤ، اس کی مرہم پٹی کریں گے اور پھر اسے چھوڑیں گے۔ میں نے کہا توبہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اسی چڑیا کی مرہم پٹی کرنی ہے تو میں تو نہ مارتا۔ خیر چلو، ابھی اٹھا لیا اپنا، چلنے لگے، اتنے میں جنگل آ گیا۔ جنگل دیکھنا تھا صاحب، بس نہ تو الو رکے نہ تو ملو۔ ملو نے کہا جنگل، الو نے کہا جنگل، اور دوڑ لگا دی صاحب۔ اچھا کہا بھائی ٹھہرو ٹھہرو، جنگل کی جگہ کیا پتا جانور ہو، شیر ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، لیکن کہاں صاحب؟ دونوں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں۔ اچھا ساتھی بھی تیز تیز چلنے لگے، اسید میاں بھاگے جا رہے تھے پیچھے پیچھے۔ اب یہ جلدی جلدی آگے پہنچے، بڑا سا پیڑ تھا، بڑے جو پیڑ ہوتے ہیں نا اس کے بیچ میں سوراخ ہو جاتے ہیں، پرانے پیڑ ہو جاتے ہیں، اس میں ایک سوراخ تھا اپنا۔ ملو نے دیکھا ارے اس کے اندر ضرور خزانہ ہوگا۔ الو نے کہا ہاں یار میرا بھی خیال ہے خزانہ ہوگا۔ ملو نے کہا چل ہاتھ ڈال، نکال جلدی سے خزانہ، اپن تو مالا مال ہو جائیں گے۔ الو نے ہاتھ ڈالا اپنا، نکالا، ارے ارے اس میں تو بوتل ہے یار، بوتل۔ کہ ارے بوتل کھول، اس کے اندر سونے کا پانی ہوگا، جس کو لگائیں گے وہ سونے کا ہو جائے گا۔ اچھا ساتھی بھی اتنے میں پہنچ گئے۔ کہ بھائی کیا کرو کیا کرو، ٹھہرو صحیح، دیکھو تم لوگ بھاگ کے چلے آگے، اب پتہ نہیں کیا کرو، لیکن کہاں نہ الو سنے نہ ملو سنے۔ الو نے جلدی سے ڈاٹ کھول دیا، اس کا بوتل کا ڈاٹ کھولنا تھا، بوتل میں سے پھک 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 دھواں نکلا۔
اللہ نے پھر کہا آگ لگ گئی، بوتل میں آگ لگ گئی۔ ملو نے کہا بھاگو بھاگو، آگ لگ گئی بوتل میں۔ اتنے میں کیا ہوا، وہ جو دھواں نکلا اپنا وہ بھگ 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 وہ ایک بڑا سا جن بن گیا۔ اس نے کہا میں تو بوتل کا جن ہوں، 1000 برس سے بوتل میں بند تھا، اب جا کے آزاد ہوا ہوں، اللہ آزادی آزادی، بڑا آرام مل رہا ہے۔ کہلے اوئے 1 2 3 بڑی بھوک لگ رہی ہے، میں ان تینوں کو کھا جاؤں گا۔ الو نے کہا امی جی یہ جن کہا جا رہا ہے۔ ملو نے کہا اللہ میاں یہ جن کہا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے اللہ میاں۔ جن نے پوچھا کون ہے بھائی تو کیوں شور مچا رہا ہے؟ کہلے میں الو ہوں۔ الو کا گوشت بڑا مزے کا ہوتا ہے، میں تجھے چٹ کر جاؤں گا۔ اب تو وہ اور رونے لگا۔ اچھا ساتھی نے جلدی سے اللہ میاں سے دعا کی اپنا، اللہ میاں کچھ کیجئے، یہ تو بڑی مصیبت ہے۔ اللہ میاں کو تو اب جانتے ہیں اللہ میاں بڑے پیارے ہیں۔ سید میاں کے ذہن میں بات آئی، انہوں نے کیا اپنا کہ چوئنگم نکالا اور جیسے گوشت کی بوٹی توڑتے ہیں ایسے یوں انہوں نے کہا کہ اچھا تم ہم کو کھاؤ گے، پہلے یہ تو کھا کے دکھاؤ، اور وہ چوئنگم دے دیا۔ اب جن نے چوئنگم منہ میں ڈالا، کہنے لگا یہ تو ابھی میں 1 منٹ میں کھا لیتا ہوں۔ اب چاپنے لگا، ختم ہی نہیں ہوتا۔ اب جن بڑا پریشان، پھر چاپ اپنا، ختم ہی نہیں ہوتا۔ اب پھر جن پریشان، جن نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے تو ہم کو کھانے جا رہے تھے، اتنی چیز سے تمہیں کھائی نہیں جاتی، ہم کو کیسے کھاؤ گے تم؟ جن کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا تم کیا مجھے کمزور سمجھتے ہو؟ ایک پتھر اٹھایا، اٹھا کے زور سے پتھر پھینکا، کہنے لگے دیکھو کتنی طاقت ہے مجھے۔ پتھر گیا اوپر چلا گیا اپنا، 15 منٹ کے بعد نیچے آ کے گرا۔ جن نے کہا دیکھا تم نے کتنی طاقت ہے؟ ایک دم اس کے ذہن میں آیا، اس نے الو کو اشارہ کیا، الو نے وہ چڑیا تھا، ہماری چڑیا تو ہوش میں آ گئی تھی۔ اچھا ساتھی نے ایسے جھکا جیسے کہ صاحب پتھر لے رہا اور لے کے ایسے پھینکا اپنا۔ اب چڑیا یہ جا ہو جا، جن جو ہے اس کو عقل تو ہوتی نہیں ہے، طاقت ہوتی ہے بہت۔ اب جن کھڑا یوں دیکھ رہا ہے، یوں دیکھ رہا ہے، آتے نہیں پتھر آتے، کہتے کدھر گیا تمہارا پتھر؟ کہنے لے وہ اب آنے کا نہیں، تمہارے طرح کمزور تھوڑی ہے، گیا آسمان میں پہنچ گیا، تارا بن گیا۔ اس کو بڑا غصہ کر لے کہ وہاں، پھر سوچا بھی کہ یہ تو بڑے طاقتور ہیں اپنا۔ اس نے اپنا وہ جو پیڑ تھے نا اس پیڑ میں ہاتھ ڈالا اور گھما کے پیڑ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ کہا اے دیکھو میں نے اتنا بڑا پیڑ اکھاڑ کے پھینک دیا، چلو تم یہ پیڑ اکھاڑو۔ اچھا ساتھی کہا پیڑ تو پیڑ، ایک ڈال توڑنا مشکل ہے، پیڑ کیسے اکھاڑوں؟ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا اللہ میاں یہ پیڑ کیسے اکھاڑوں؟ سمجھ دیجیے، اللہ میاں نے فوراً اس کو سمجھ دی۔ اس نے کہا ابے جا، یہ جنگل تیرے باپ کا ہے، ایک پیڑ تو اکھاڑے، ایک پیڑ میں اکھاڑوں، ایک پیڑ الو اکھاڑے، ایک پیڑ ملو اکھاڑے، سارا جنگل برباد ہو۔ کہنے لگا ایسے کرتے ہیں، طاقت یوں دیکھتے ہیں کہ میں نشان لگاتا ہوں 6 فٹ پہ، وہاں سے تم اٹھا لو، اور دوسری طرف سے 6 فٹ پہ نشان لگاتا ہوں، وہاں سے میں اٹھا لوں گا، جو پہلے تھک جائے گا وہ ہار گیا۔ جن نے کہا اچھی بات ہے چلو لگاؤ۔ جن کو عقل تو ہوتی نہیں ہے، اس آدمی نے جڑ کی طرف سے 6 فٹ پہ نشان لگا دیا، تنے کا تنا پورا پیڑ جو ہے وہ جن کے کاندھے پہ آ گیا، اٹھا لیا۔ اب دوسری طرف شاخ کی طرف سے 6 فٹ پہ لگایا تو اتنی سی شاخ اچھے ساتھی کے کاندھے پہ آ گئی۔ اب سارا پیڑ جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے جن، اور اس آدمی خالی ایک چھوٹی سی ڈالی رکھے ہوئے چل رہے ہیں۔ اب چلے، اب جن چلا جا رہا، بد بد تھک کے چور ہو گیا۔ کہ لے بھائی کیا حال ہے، تھکے تم؟ میں نے کہا چلو ہم کہہ رہے تھے نا کمزور ہو تم سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا، تھک گئے، ہم تو نہیں تھکے، چلو پھر چلاؤ، حتیٰ کہ اس آدمی کا گھر آ گیا۔ اب تو جن تھک کے کہا کہ میں مجھ سے چلا نہیں جاتا، اس نے پھینک دیا۔ میں کہا کہ ہم کو کھانے جا رہا تھا، تجھ میں جان ہی نہیں، ہم تو تھکے نہیں، حشاش بشاش ہے۔ پیچھے الو ملو بھی چلے آ رہے تھے، الو اپنا وہ بوتل بھی لیے چلے آ رہا تھا۔ اتنے میں سامنے ایک گائے کھڑی تھی، اللہ میں نے ایک دم سجایا، اچھے ساتھی گیا اپنا اور گائے کی دم پکڑ کے یوں کھینچا اور کہا جن سے کہ دیکھو اتنی بڑی گائے ہے نا، اس کی دم ہم نے سیدھی کر دی۔ ایک کتا ادھر سے جا رہا تھا، اس کو پکڑا اور تھما دیا اسے، جن سے کہا کہ لو اس کتے کی دم سیدھی کرو۔ اب بھلا کتے کی دم کہیں سیدھی ہوتی ہے؟ جن نے کھینچا اپنا کتے کی دم، کتے نے کاٹ لیا، ارے چھوڑا، جیسی چھوڑا پھر دم ٹیڑھی ہو گئی، پھر اس نے کھینچا اپنا، پھر کاٹ لیا، جیسے دم چھوڑے اپنا پھر دم ٹیڑھی ہو گئی۔ اب تو جن بڑا پریشان، جب بھی کھینچے اپنا دم پھر ٹیڑھی ہو جائے، اور گھبرا کے جن نے چھوڑ دیا، کتا نکل کے بھاگ گیا۔ اتنے میں اچھے ساتھی کا گھر آ گیا، اچھے ساتھی نے جلدی سے اشارہ کیا، دوسرے کمرے میں جا کے الو نے پلگ لگا دیا اور 2 تار لے کے آیا اپنا، دونوں تار اچھے ساتھی نے پکڑ لیا اپنا۔ جن سے کہا دیکھو میں نے یہ 2 تار پکڑے ہیں، اگر تم پکڑ سکتے ہو تو پکڑو۔ جن نے یوں دیکھا، یہ کیا مشکل ہے، لاؤ میں پکڑتا ہوں۔ جن نے دونوں تار پکڑ لیا، پکڑنا تھا، اچھے ساتھی نے اشارہ کیا، الو نے کھٹکا کھول دیا، کرنٹ آیا،
جن نے جلدی سے چھوڑ دیا, کہ میں نہیں پکڑ سکتا. کہ لے کیوں نہیں پکڑ سکتے ہو؟ وہاں اشارہ کیا, اللہ نے کھٹکا بند کر دیا. اچھا پھر دونوں تار پکڑ لیے, دیکھے کہلے دیکھو میں پکڑا ہوا ہوں. جن نے دیکھا اوہ اچھا لاؤ میں پکڑتا ہوں. جن نے پھر دونوں تار پکڑ لیے, جیسے ہی پکڑے اچھے ساتھی نے اشارہ کیا, اللہ نے کھٹکا کھول دیا. جیسے ہی کرنٹ چھوڑ دیا اسے ایک دم, کہ یہ تو میں نہیں پکڑ سکتا. اچھے ساتھی نے دونوں تار لیے اور جن کے لگا دیے. اب جن چیخنے لگا, بچاؤ بچاؤ, ہٹاؤ ہٹاؤ. دیکھا چلو جلدی سے دھواں بنو, بوتل میں جاؤ. اللہ سے کہا لاؤ جلدی سے بوتل. کہا ورنہ ابھی مار کے پھینک دوں گا. کیا سمجھتے ہو تم, ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, تم ہم سے لڑ سکتے ہو؟ جلدی دھواں بنو. اس نے کہا ابھی بنتا ہوں دھواں. اور دھواں بنا اپنا, اور بوتل کے اندر چلا گیا. انہوں نے بوتل بند کر دی. کہا اللہ میاں آپ کا شکر احسان. اللہ نے کہا کہ بھائی آج کا دن تو بڑا منحوس تھا, جن کھا لیتا بس بچ گئے ہم. اچھا ساتھی نے کہا کہ نہیں آج کا دن بڑا اچھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کا دن منحوس نہیں ہوتا. اگر آج فجر کی نماز ہم نے جماعت سے نہ پڑھی ہوتی تو بوتل کے جن کے پیٹ میں پہنچ گئے ہوتے. اللہ میاں نے ہمیں بچا لیا فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے سے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے.